آج کی یہ تقریب فضیلت مآب بشپ آرچ بشپ بینی ماریو ٹریوس کو الوداع کہنے کے لیے اور ان کی ملتان ڈائسس میں بطور چھپانے والا 7 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اب خدا نے انہیں ایک نئی خدمت کے لیے چنا ہے، اس لیے ہم بہاولپور کی کلیسیا آپ کو بہت مبارک وہ پیش کرتی ہے اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کے لیے دعا گو ہے کہ خدا باپ آپ کو بطور آرچ بشپ آرچ ڈائسس کراچی میں بہت سی کامیابیوں کے ساتھ نوازے۔ بشپ جی آپ کو بہت بہت مبارک۔ بشپ جی نے نہ صرف بہاولپور کی کلیسیا میں بلکہ ملتان ڈائسس میں بہت سے کام وہ سر انجام دیے ہیں۔ انہوں نے مقدس پالوس رسول کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا ہے جو کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 9 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا اور پیٹتا ہوں اور اسے قابو میں لاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اوروں کو واعظ کر کے اپنے آپ کو مقبول ٹھہروں۔ اس طرح بشپ جی اپنی خواہشات کو مارا اور اپنے خاندان سے دور رہ کر خدا کی کلیسیا کی خدمت کی، کیونکہ مقدس متی کی انجیل میں اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ اچھا درخت ہمیشہ اچھا پھل لاتا ہے اور انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ اس لیے ہم عقیدت کے ساتھ بشپ جی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سر جوزف رحمت کو دعوت دوں گا جو کہ سینٹ ڈومنک ہائر سیکنڈری اسکول میں بطور اردو ادب کے استاد ہیں، اور میں انہیں ابھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بشپ جی کی خدمات کو سہراتے ہوئے اپنے الفاظ کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سر جوزف رحمت۔ نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو ایسا ہو۔ فضیلت مآب آرچ بشپ بینی ماریو ٹریوس کی عقیدت میں اپنے نفسوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے حد خوش ہوں، اور فادر افتخار ان کا جو خود بھی بشپ جی سے دلی لگاؤ اور عقیدت کرتے ہیں۔ فادر جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ میں چند لفظوں کا نذرانہ پیش کروں۔ فضیلت مآب بشپ جی، یوں لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ آپ آئے اور آج الوداع، لیکن آپ کی 7 سالہ خدمات، خصوصاً آپ نے بہاولپور کی کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے انجام دی، اور اس کے ساتھ کلیسیا سے آپ کی جو رفاقت محبت رہی ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے بہت سارے اداروں، گرجا گھروں کا سنگ بنیاد رکھا اور ان کی تقدیس بھی کی، جو آپ کی بے پناہ الفت، چوپانے خدمت کا مبولتا ثبوت ہے۔ بشپ جی، آپ کا زبان و بیان نہایت ہی سادہ، اور آپ کا پیغام اپنی ثقافت، تمدن اور مقدس صحیفوں میں گوندا ہوتا ہے۔ میں نے جب بھی آپ کا پیغام سنا تو خود کو اس پیغام کا کردار
पूछा, क्या किसी शायर ने खूब कहा है, नक्श बेमानी में एक रंग हकीकत भर दिया, नक्श बेमानी में एक रंग हकीकत भर दिया, मर्द आहन तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। फजीलत माब बिशप जी, आप वो उस्ताद हैं जिनसे तालिब इल्म बहुत जल्द फैज़याब हो जाते हैं। आपका समझाने का तरीका और पैगाम में कहानी शामिल करके पेश करना एक दानश्वराना और मुदब्बराना दास्तान गोई की आला मिसाल है। बिशप जी, कलीसिया के साथ आपकी रूहानी उल्फत कोई ढकी छुपी बात नहीं। मौजूदा हालात के पेश नज़र, जो कि सोशल मीडिया का दौर है, आपने खानदानों में खुद को पेश करके बहुत सी यादें छोड़ी हैं जिन्हें हम अथरे मरियम मखदूम की तरह महसूस करते रहेंगे। बिशप जी, जहां खुदाबाद ने आपको मुकर्राना और मुदब्बराना आवाज़ बख्शी है, वहाँ आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा और ख़यालात की पुख्तगी भी मौजूद है। मौका की मुनासिबत से अल्फाज का बांधा बांध जोड़ना और ख़यालात में आमेज़श पैदा करना आपका कमाल फ़न है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। शायद हज़रत इकबाल ने आपके लिए ये शेर कहा है, तू वो दिया है जिससे ज़माने में नूर है, तू वो दिया है जिससे ज़माने में नूर है तू फलक पे, तेरा नूर दूर दूर है। बहुत शुक्रिया सर जोसेफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जो हमेशा अपनी कलीसिया के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। उनकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ, तुझसे कोई फ़िलहाल तलब है ना तमन्ना, तुझसे कोई फ़िलहाल तलब है ना तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। आला मुफक्किर बला के खतीब, मेरी मुराद कोई और नहीं, हमारे पैरिश प्रीस्ट फादर इफ्तिखार मून, आपकी मशहूर तारीफ में फादर इफ्तिखार मून। अल-मदद जज्बाए दिल क्या से क्या होने को है, अल-मदद जज्बाए दिल क्या से क्या होने को है, आह रफ़ीकाने बावफ़ा हमसे जुदा होने को है। फजीलत माब आर्चबिशप बेनहाल ट्रैवर्स, प्रायर ऑफ सेंट डोमिनिक प्रायरी फादर मॉरिस, प्रिंसिपल ऑफ सेंट डोमिनिक स्कूल फादर यासर, हमारे बहुत ही प्यारे फादर नदीम, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेंट स्कूल सिस्टर एना बख्शी, सिस्टर नसीम, हमारी बहुत प्यारी सिस्टर प्रोविंशियल सिस्टर नुसरत, दीगर सिस्टर साहबान, ब्रदर साहबान और प्यारे मोमनी। हिजरुल वसाल का सिलसिला ज़माना अज़ल से ही जारी सारी है। दोस्त बिछड़ते हैं तो ख़ज़ां की रुख जिस्म व जान को मुतासर किए बगैर गुजरती नहीं, लेकिन जब दोस्त मिलते हैं या सितारों पर कमंदे डालते हैं तो दिल के नहा नालों में कलियाँ चटकती हैं, फूल खिलते हैं और चेहरे बाग व बहार हो जाते हैं। आज की ये तकरीब जो हमने अपने मौसर अपने महबूब गायक आज विश्व बैन वालों फैबस के लिए सजाई है, ये ऐसी ही कैफियत लिए हुए है जिसमें उदासी भी है और खुशी भी है। उदासी इसलिए कि माह दिसंबर और जनवरी मुझ पर क़यामत बनकर टूटे हैं। दिसंबर के फादर शहजाद नियामत की मौत
جس کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہ ہو پائی تھی کہ فادر الماس سلاس اوپی کی اچانک موت نے ہلاک کر رکھا۔ ابھی ہم ان دونوں نوجوانوں کی جواں سالہ موت کو بھول نہ پائے تھے کہ فادر تامس بٹی اوپی ہمیں دار فراغت دے گئے، اور فادر اسحاق یعقوب دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے ایسے پھسلے کہ منو مٹی تلے دب گئے۔ ہاں، یہ سب دوست چلے جاتے، ہم نے کہاں انہیں روکنا تھا؟ آخر ہم سب نے ہی جانا ہے، بس ذہنی طور پر تھوڑا تیار ہو لینے دیتے۔ یہ وہ دوست ہیں جن کے بارے میں غالب نے کہا ہے، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہوں گے، سب کہاں کچھ لالائے گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہوں گی۔ لیکن قدرت کے اپنے راز و نیاز ہیں۔ فادر تامس بٹی کو مٹی کے حوالے کیا کہ میں خود بیمار پڑ گیا، اور اسی سنا میں میرے والد محترم حنیف مسیح بڑی خاموشی سے میرا انتظار کیے بغیر دشت تنہائی میں اتر گئے۔ بہرحال خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ لیکن نفسیات یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ غم کے باطن سے ہی خوشی پھوٹتی ہے، اور خوشی ایسی پھوٹی کہ اہل کلیسیا کے لیے خوشخبری بن گئی، اور خوشخبری ایسی کہ سنبھالی نہ جائے، اور اداسی ایسی کہ نکلی نہ جائے۔ اور پاپا اعظم کی طرف سے یہ خوشخبری نکلی کہ پاپا اعظم فرانسس نے بشپ بینیمارو ٹریوس کو آرچ ڈائسس آف کراچی کا آرچ بشپ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور زبور نبی اس لیے کہتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، اور پھر اس میں شادمان ہوتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں۔ قلم بدست ہوں حیران ہوں کہ کیا لکھوں، قلم بدست ہوں کہ حیران ہوں کہ کیا لکھوں، میں تیری بات کو دنیا کا تذکرہ لکھوں کہ تو نے محبت کی روشنی لکھی، لکھوں کہ تو نے محبت کی روشنی لکھی، تیرے سخن کو ستاروں کا قافلہ لکھوں۔ عزیز مومنین، میں فضیلت مآب آرچ بشپ بینیمارو ٹریوس کو 2001 سے جانتا ہوں۔ نہ صرف جانتا ہوں بلکہ ان کا بہت بڑا قدردان اور ان کا قرض دار بھی ہوں، جنہوں نے عرصہ 3 سال تک مجھے، فادر ندیم کو، فادر مارس کو، فادر یاسر کو کلیسیا کا قانون پڑھایا۔ یہ درس و تدریس کے 3 سال ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں پھر کبھی فارغ وقت میں گفتگو ہوگی، لیکن اس حوالے سے صرف ایک ہی جملہ ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے کہ بشپ بینی پدیشی استاد ہیں۔ اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ جہاں بشپ جی سے پڑھنے کا موقع ملا، وہیں ان کے زیر سایہ ملتان ڈائسس میں 6 سال کام کرنے کا موقع بھی میسر آیا۔ تو اب میں نہایت سکون قلب سے کہہ سکتا ہوں کہ عظمت رفتہ کی تمام یادیں ہمیشہ اسی طرح بلبلا انگیز رہیں گی۔ عزیز مومنین، بشپ بینی بنیادی طور پر استاد ہیں، قائد ہیں اور جوہر شناس ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھتے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں جوہر نظر آئے اسے ایک بار آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ بشپ جی، اپنی اس ادائے رحمدلی کو ہمیشہ اوج سریہ پر رکھنا، کیونکہ یہی مقام بندگی اور منشور خداوندی ہے۔ بشپ جی نے ان 7 سالوں میں ڈائسس کے اندر جہاں انسان سازی، کردار سازی، ذہنی تعمیر اور چھپانی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا، وہیں پوری ڈائسس کے اندر
امارات کی تعمیر کا بھی سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ ان 7 سالوں میں بشپ جی نے ڈائسس کے اندر 20 چرچز بنوائے ہیں اور 15 کے قریب منار صاحبان کے گھر تعمیر کروائے ہیں۔ ہمارے ہمارے اپنے پیرش کے اندر سینٹ ڈومنک پیرش بہاولپور میں بشپ جی کی موجودگی میں ان کی قیادت میں 5 چرچ تعمیر ہو چکے ہیں اور 5 سینٹ میریز گرلز ہائی اسکول میں کلاس روم تیار ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرشکو فادر جم کے نام سے جو ہار منصوب ہے وہ بھی بشپ جی کی قیادت میں بنا ہے۔ ان 6 سالوں میں سینٹ ڈومنک پیرش میں تعمیرات کے سلسلہ میں بشپ جی کی بدولت تقریباً 3.5 کروڑ روپیہ جو کہ ہے میں بشپ جی سے لے چکا ہوں۔ تو شاعر نے اسی لیے یہ کہا ہے، بشپ جی آگے بھی یہ کام جاری رکھنے ہیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بشپ جی کی ساری پریسٹہڈ کراچی کے اندر گزری ہے۔ کراچی میں رہتے ہوئے علاقہ جات میں جانا، دوسرے پیرشز میں جانا اتنا دور نہیں پڑتا ہے، لیکن بہاولپور ملتان ڈائسس وہ مقام ہے جہاں پر کسی بھی پیرش میں جانے کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے جو کہ ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ اور میری آج میں کنفیس کرتا ہوں، قائد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان 6 سالوں میں میری یہ خواہش رہی ہے کہ جب بھی بشپ جی کو بلایا گیا ہے میں گیٹ پر کھڑا ہو کر ان کو ویلکم کروں اور ان کا بیگ پکڑ کر اندر آؤں، لیکن یہ ایسے ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ قائد ہیں جنہوں نے آج تک مجھے یہ موقع نہیں دیا، کیونکہ وہ وقت سے پہلے جو کہ ہے موجود ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ معصوم ہوں۔ میں آج کے دن کے حوالے سے بھی بشپ جی کا نہایت مشکور ہوں۔ ان دنوں آسان نہیں ہے کہیں بھی تقریب کا اہتمام کرنا، لیکن لوگوں نے مجھ سے بات کی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ضرور بشپ جی کو ایک بار بلاؤں، اور آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے بشپ جی نے اپنی اپوائنٹمنٹس جو پہلے سے موجود تھی وہ کینسل کی ہیں اور وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ بشپ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خداوند کریم سے آپ کی عمر درازی کی دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے فضائل اور برکات کی بارش آپ پر برسائے، تاکہ آپ اسی لگن، جوش اور تندہی سے آرک ڈائسس کراچی کو روشن رکھیں، کیونکہ روشنی کا سفر بہت لمبا اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ اور بقول عباس ساجد، اے عمر رواں آہستہ چل، اے عمر رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیر کی صورت دینی ہے، کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے، کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے اور ہار کی صورت دینی ہے، کچھ اپنی نیند بھی باقی ہے جسے بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں، ارے ان کو بھی تو راحت دینی ہے۔ اے عمر رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ فادر جی کہ آپ نے بشپ جی کی خدمات کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔
احمد ندیم کاظمی کہتے ہیں ایک حقیقت صحیح فردوس میں ہے حوروں کا وجود، ایک حقیقت صحیح فردوس میں ہے حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں، فقط اس شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، فقط اس شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ میں تیرا حسن تیرے حسن انسان تک پوچھوں۔ ابھی میں آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دوں گا آج کے پروگرام کی شان فضیلت مآب بشپ آرچ بشپ رہنے والے ٹریوس کو آپ کی بھرپور تعلیم میں آپ کی تعلیم کی جھوٹ جو ہے وہ ان کا نذرانہ عقیدت پیش کرے گی، آپ کی تعلیم جو ہے وہ ان سے محبت کا اظہار کرے گی، آپ کی تعلیم جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے آج دعائیں خیر ہوں گی، آپ کی تعلیم کی جھوٹ جو ہے وہ ان کے یہاں تک لے جائیں گے۔ ریورنڈ فادرز، ریورنڈ سسٹرز اور سینٹ ڈومنک پیرش کے تمام لوگ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ بچوں نے بھی بہت پیاری کی، آپ لوگ نے بھی بہت پیاری کی، وائب وہ ویری بیوٹیفل ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ۔ واقعی میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ صورتحال پورے پاکستان میں کیا ہے کرونا وائرس کے ناطے سے، میں بھی تھوڑا جھجک رہا تھا کہ میں آؤں نہ آؤں، کیونکہ آخرکار حکومت کے اصولوں پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بڑے بڑے لوگ مجھ سے پہلے آئے ہیں، خوبصورت کلام پیش کیا، خوبصورت شعر شاعری، میں تو اپنے آپ کو ناقابل سمجھتا ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے کیتھیڈرل اسکول ٹیچرز نے مجھے فیئرویل دیا تھا، تو ہر ایک نے شروع ایک پرنسپل سے لے کے تمام ٹیچرز نے ہر ایک پر میرے لیے کوئی شعر کہتے گئے۔ میں نے بولا میں پیچھے کیوں ہٹوں، میں نے وہ اسکول والا شعر یاد کیا جو ہر جگہ فٹ ہوتی ہے، ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے۔ ایک ہی شعر ہے، ہر جگہ میں یہی بولتا ہوں۔ ملتان میں جب میں آیا تھا تو واقعی میں مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ایک تو باتیں واضح طور پر آہستہ آہستہ میں سیکھنے لگا کہ جب میں بشپ بنا تو روم میں ایک کورس کے لیے گیا تھا، جو نئے بشپس جو بنتے ہیں ان کے لیے 1 مہینے کی کورس ہے۔ اس میں جو کارڈنل صاحب آئے تھے ایک ٹاک میں، انہوں نے ہمیں کم از کم مجھے تو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ لوگ جو آپ کی ڈائسیس میں ہے وہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے، وہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے، یعنی سب سے اونچا جو کام ہے آپ کے لوگ نہیں ہیں۔ میں حیران ہوں، میں یہی سوچ رہا کہ بشپ ہونے کے ناطے سے میرے لوگ، میرے پریشنر سب سے پرائیورٹی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا پرائیورٹی پہلا درجہ تمہارے کاہن ہے، اور اگر تم نے اپنے کاہنوں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھا، اگر تم نے کاہنوں کی مدد کی ہے تو آپ کے یہی کاہن لوگوں کی اچھی دیکھ بھال کریں گے۔ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں نے سب سے پہلے ملتان ڈائسس میں اپنے کاہنوں کا فکر کرنا ہے، اور کاہنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سسٹرز بھی، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کاہنوں کی طرح بہت اہم ذمہ داری لوگوں کی دیکھ بھال کو کرتے ہیں۔ اور میری یہی کوشش رہی ہے یہاں ملتان میں، اور جب میں کراچی بھی جاؤں گا وہاں پر بھی، کہ میرے کاہنوں کو متحد رکھنا ہے، جس میں نہ صرف میرے ڈائسیس کے کاہن، ڈائسیزن فادر، بلکہ ریلیجس کے درمیان بھی، کہ آپس میں اچھی طرح سے رشتہ رکھیں، آپس میں اتحاد ہو، تاکہ انہی کے ذریعے لوگوں کی دیکھ بھال ہو۔ اور میں اپنے کاہنوں کو بار بار یہ یاد دلاتا رہا اور دلاتا رہوں گا کہ تم کو خدا نے اچھا چرواہا کے لیے بلایا، اچھا چرواہا، صرف چرواہا نہیں، اچھا چرواہا۔ اور اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ
अच्छे चरवाहे के बर्ताव सलूक रखे। दूसरी बात, मुझे पहले से ही पता था मुल्तान डायसिस में स्कूलों के नाते से मुझे उनको भी प्रायोरिटी देना है, और स्कूल्स को मैंने जितना मेरी पॉसिबिलिटी थी मैंने स्कूल्स के लिए मदद की है। स्कूलों को ऊपर लाने के लिए बहुत पैसे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी देर से उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया है। एक मिज़ेरियो से एक कंसल्टेंट ग्रुप श्राडर आते थे, तो वो मुझे बार बार कहता था कि मुल्तान डायसिस ना उनके स्कूल्स का एक मिसाल वो पेश करता था कि वो एक ऐसी बाल्टी है जिसमें सुराख, कि चाहे आप जितना पानी डालें बस वो निकलता जाता है। वो मिसाल मुल्तान डायसिस के स्कूल्स के नाते से बताना चाहता था कि जितना आप पैसे लगाओ कोई तरक्की नज़र नहीं आती। और मैं उनको कहता था यार आप जो कुछ कहें, मुझे स्कूलों में पैसे डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने इतने सारे सालों के लिए कम पैसे पे इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है कि यार इस वक्त में मैं उनको छोड़ नहीं सकता। और कोरोना वायरस के नाते से बड़ी मुश्किलात थी, फिर भी हमने कोशिश की है, लोगों ने मेरी मदद की है। काम होता है। अब कराची जा रहा हूँ जहाँ पे लोग भी मुझे जानते, मैं भी लोगों को जानता हूँ तो काम हो सकता है काफ़ी मुश्किल हो। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें। और मुल्तान, कुछ दिन पहले कोई कह रहा था मुल्तान इज़ बिशप्स फर्स्ट लव, और फर्स्ट लव को हम भूलते नहीं हैं। वाकई में मैं मुल्तान को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इन 7 सालों के दौरान जो तजुर्बा मैंने यहाँ मुल्तान में किया है, मैं सबको कहता हूँ कि अब मुझे सबसे मुश्किल डायसिस में भी मुझे भेजो, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, क्योंकि खुदा ने इन 7 साल में मुझे याद दिला दिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे अज़ीज़ों, यही पैगाम मैं आपको देता हूँ। खुदा की मोहब्बत, खुदा की रहम पर हमेशा भरोसा रखें, हमेशा रास्ता निकलता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।